السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ آج آپ کو میں ایک یہ قانونی ویڈیو کے ذریعے یہ میجر ایکٹ ہے، اور اس میں آپ کو آج بتانا چاہ رہا ہوں کہ 489F یعنی کہ جو چیک ڈس آنر ہو جاتا ہے اس حوالے سے آپ کی کیا اوبلیگیشن بنتی ہیں، چیک دینے والے کی کیا بنتی ہیں، لینے والے کی کیا بنتی ہیں، اور آج کل اس کیس کو کس طریقے سے اعلیٰ عدالتیں دیکھ رہی ہیں، لیٹسٹ اتھارٹیاں کیا آئی ہیں، کیس لا کیا آئے ہیں۔ تو یہ میں تھوڑا سا آج بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ نان پولیٹیکل جو ہے نا وہ ویڈیو ہے چیک ڈس آنر کے اوپر۔ دوستوں، بات یہ ہے کہ یہ پہلے چیک ڈس آنر ہونا یعنی کہ چیک آپ نے دیا ہے بینک میں اور وہ ڈس آنر ہو گیا ہے، پیسے نہیں ملے آپ کو، یہ کوئی فوجداری جرم نہیں تھا۔ 2002 میں اس میں ترمیم کر کے CRPC میں ترمیم کر کے اس کو فوجداری جرم قرار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی بدنیتی سے، یہ ضروری ہے، بدنیتی سے کسی کو چیک جاری کرتا ہے اور وہ چیک جب وہ بینک میں دیتا ہے پیسے لینے کے لیے اور وہاں سے اس کو پیسے نہیں ملتے، تو وہ اس کے اوپر وہ چیک تھانے میں جا کے تو FIR کٹوا سکتا ہے چیک دینے والے کے خلاف۔ اب یہ جرم بن گیا، ٹھیک ہے۔ پہلے یہ جرم نہیں تھا، پہلے اس کے لیے صرف آپ کو سول جج کے پاس، جسے ہم دیوانی دعویٰ کہتے ہیں، عام دعویٰ کرنا پڑتا تھا جو سال ہر سال چلتا تھا۔ اب بھی اس کی وہ دعوے والی بھی کنڈیشن ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں 489F کا۔ تو اس کا یہ لکھا ہوا ہے جناب کہ dishonestly issuing a check. Whoever dishonestly issues a check towards repayment of loan or fulfillment of an obligation which is dishonored on presentation shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years or with fine or with both۔ یہ میں نے آپ کو بنا دی ہے۔ اب دوستو، اس کے اوپر آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ جو آدمی چیک بدنیتی سے جاری کرتا ہے تو وہ بینک میں پیش کرنے پہ وہ اس کو پیسے نہیں ملتے تو اس کو آپ کیس کر سکتے ہیں، اور اس کی 3 سال سزا ہے، 3 سال، اور اس کا جرمانہ بھی ہے، اور دونوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اب دوستوں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک آدمی ہے، مثلا ایک آدمی آیا ہے، وہ مجھے کہتا ہے جی کہ مجھے ادھار دیں 10,000 روپیہ، اور میں اس کو چیک دے دیتا ہوں کہ جاؤ میرے بینک سے لے لو، اور وہ ڈس آنر ہو گیا ہے، وہ مجھ سے ادھار لینے آیا ہے، تو یہ چیک آپ ڈس آنر جو ہے نا وہ نہیں ہوگا۔ یہ آپ کی کوئی اوبلیگیشن نہیں بنتی تھی، وہ آپ سے ادھار مانگنے آیا، چیک دیا، ڈس آنر ہو گیا، تو یہ کوئی لائبلٹی نہیں ہے آپ کی۔ لائبلٹی یہ ہے کہ آپ نے اس کے پیسے دینے ہیں، اور آپ اس کو چیک دیتے ہیں کہ بھائی یہ چیک ہے، یہ جا کے بینک میں 10 دن بعد چلے جانا، 15 دن بعد چلے جانا، 20 دن بعد چلے جانا، تو یہ آپ وہاں سے پیسے لے لیں، اور وہ چیک جو ہے نا ڈس آنر ہو جاتا ہے، یعنی کہ کیش نہیں ہوتا، اس آدمی کے خلاف FIR آپ کٹوا سکتے ہیں۔ اب دوستوں، بات یہ ہے کہ مجھے کافی فون آتے ہیں دوستوں کے کہ سر جی وہ 1 سال پہلے انہوں نے مجھے چیک دیا تھا اور میں نے وہ ابھی وہ چیک پیش نہیں کیا، تو بتائیں میں اب کیا کروں، یہ وہ۔ تو دوستوں، اس کی لمٹ ہے، اس کی لمٹ عدالتوں نے مقرر کر دی ہے کہ 6 مہینے سے زیادہ آپ اس کو اپنے جیب میں محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ اگر 6 مہینے گزر گئے ہیں، ایک آدمی نے آپ کو چیک دیا ہے، 6 مہینے گزر گئے ہیں، آپ بینک تک نہیں گئے، اور 6 مہینے کے بعد آپ جائیں گے، تو آپ کا وہ کیس نہیں ہوگا۔ عدالتوں نے یہ ہیلڈ کیا ہے کہ یہ کوئی ساری عمر کے لیے تو نہیں ہے نا۔ اب میرے پاس چیک دینے والے کے پاس آج پیسے ہیں، اس نے چیک دے دیا ہے، اب اس کے پاس سال بعد نہیں ہے، ایک بندہ سال کے بعد جا کے بینک میں چلا جاتا ہے کہ جی وہ پیسے دیں،
تو یہ اس کی بدنیتی ہے. جب اس کو چیک دیا گیا ہے تو وہ جا کے کیش کروائے. تو اگر وہ 6 مہینے کے بعد جائے گا تو اس کا چیک کا جو اوفینس ہے وہ نہیں بنے گا. اور اگر ایف آئی آر ہو بھی گئی تو اس کی فوری طور پہ اسی بنیاد پہ بیل ہو جائے گی. اب ایک اور صورتحال ہے. ایک آدمی ہے کہ وہ اس کو چیک دیتا ہے کہ جی 15 دن کے بعد چیک کروائیں. وہ جاتا ہے بینک میں پیش کرتا ہے, وہ کیش اس کو نہیں ملتا. اس کے اوپر میمو سلپ لگ جاتا ہے چیک کے اوپر کہ یہ ڈس آنر ہو گیا ہے. چیک دینے والے کے اکاؤنٹ میں پیسے ہی نہیں ہیں یا یہ سائن نہیں ملتے آپس میں. دوستو وہ ڈس آنر ہو گیا. اب ڈس آنر ہو کے اس بندے نے وہ چیک پھر جیب میں رکھ لیا اور اس کو وہ 6 مہینے 8 مہینے تک جیب میں رکھتا ہے. اور جا کے عدالت میں وہ تھانے میں جاتا ہے کہ جی اب سال کے بعد آ گیا کہ جی یہ چیک میرا سال پہلے ڈس آنر ہوا تھا تو آپ اس کے خلاف ایف آئی آر کریں. تو وہ دوستو ایف آئی آر وہ کر تو سکتا ہے, لیکن اس بندے کو بتانا پڑے گا کہ میں لیٹ کیوں ہوں ایف آئی آر کرانے کے لیے. وہ ڈیلے آف ایف آئی آر ہے, اس میں بھی پھر اس کا کیس کمزور ہو جاتا ہے. ایک بات. اب دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ چیک لے لیتے ہیں تو جو چیک دینے والا وہ کہتا ہے جی کہ اس کے اوپر اماؤنٹ بھی آپ خود فل کر لینا اور ڈیٹ بھی خود ڈال دینا, یہ خالی چیک ہے یہ لیں. ایسا چیک بھی نہیں لینا چاہیے, نہیں لینا چاہیے. آپ ڈیٹ اس کے اوپر اگر ڈالیں گے نا تو یہ آپ کے خلاف جرم بنے گا کہ آپ نے فورجری کی ہے, آپ نے اپنے ہاتھ سے قلم ڈالی ہے. چیک دینے والے کی ہی ڈیٹ ہونی چاہیے, دینے والا ہی اپنی اماؤنٹ لکھے, دینے والا ہی دستخط کرے, سارا کچھ اس کے اوپر ہو. کچھ نادان دوست ہمارے پاس آتے ہیں کو سر جی وہ اس نے پیسے نہیں لکھے تو اب میں اس میں کتنے لکھوں. تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی, اب تم اپنے ہاتھ سے یہ لکھو گے تو تم ملزم بنو گے. اس لیے ڈیٹ بھی ڈلوا لیں, پیسے بھی ڈلوا لیں اس کے اوپر, اور اس کو اپنے پاس سنبھال کے نہ رکھیں اور فریم کرا کے نہ رکھ دیں. یہ فریم کرا کے رکھنے والی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. جو بھی ڈیٹ ہے, اگر ایک آدمی آپ کو کہتا ہے جی 6 مہینے بعد کیش کراؤ, اسے کہیں جی 6 مہینے کی ادھر ڈیٹ ڈالو. کوئی کہتا ہے سال کے بعد جی میں آپ کو یہ پیسے لوٹاؤں گا, سال کا چیک ہے, وہ سال کی ڈیٹ اس کے اوپر ڈالو, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا یہ ان چیزوں سے آپ احتیاط کریں. اب ایک اور آپ کو میں بات بتاؤں کہ کچھ لوگ چیک دیتے ہیں, ان کا لین دین کا مسئلہ ہوتا ہے, بزنس ہوتا ہے. وہ جی اس نے وہاں سے 100 بوری گندم کی لی ہے اور آگے بیچی ہے, اس نے چیک گارنٹی کے طور پہ دیا ہوا ہے کہ یہ جی رکھ لیں, اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوگا تو میں آپ کو یہ 10 لاکھ روپے کا چیک رکھ لیں گارنٹی کے طور پہ. اور اس کے پیچھے گارنٹی لکھ دیتا ہے چیک کے پیچھے کہ گارنٹیڈ چیک, گارنٹی چیک, ٹھیک ہے. دوستو اس کے بارے میں بھی لیٹسٹ ویو جو سپریم کورٹ کا آیا ہے نا کہ گارنٹی والا چیک بھی اس کی بیل ہو جانی چاہیے. بے شک پری اریسٹ بیل ہو, قبل از گرفتاری بیل جسے کہتے ہیں نا, وہ بھی اس کی ہو جائے گی کیونکہ اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے گارنٹیڈ چیک. اس لیے اگر آپ نے کسی سے اوریجنل پیسے لینے ہیں یا اس سے آپ نے کوئی سودا دیا ہے اور آپ چیک لے رہے ہیں تو اس کے پیچھے گارنٹی لکھوائیں گے تو گارنٹی والے کی آپ جو ہے نا ضمانت ہو جائے گی. اس کا وہ اوفینس نہیں رہے گا شدید والا جو عام والا ہوتا ہے, جو بغیر گارنٹی والا ہے. تو جس چیک کے پیچھے گارنٹی لکھا ہوگا, گارنٹی چیک, تو اب یہ جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کے سپریم کورٹ میں انہوں نے ویو دے دیا ہے اور وہ چیک وہ بیلیں اب ان کی بیلز ہو رہی ہیں, بیل گرانٹ ہو جاتی ہیں گارنٹی والے چیک کی. اس لیے جس کے پیچھے گارنٹی لکھا ہوگا تو اس کا فائدہ ملزم کو ہوگا, ٹھیک, ملزم کو اس کو فائدہ ہوگا. تو یہ ساری باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. اور چیک بدنیتی سے جاری کیا گیا ہو, غلطی سے نہیں. غلطی سے کوئی مثلا کسی نے کسی کا 10 لاکھ دینا ہے تو وہ اس کو 10 لاکھ کی بجائے وہ اس کو 1 کروڑ ہو جاتا ہے, ایک صفر زیادہ ڈال دیتا ہے,
لیکن اردو میں کہیں 10 लाख वर्ड्स में 10 लाख लिख दे चाहे اور وہ چیک پیش کرتے ہیں وہ ڈسآنر ہو جاتا ہے، وہ نہیں، اس کے اوپر FIR نہیں ہوگی. ٹھیک ہے دوستو. اور دوسرا آپ کو میں یہ بتاؤں کہ FIR کرانے کا طریقہ کیا ہے. ایک تو طریقہ سیدھا ہے کہ آپ بینک میں گئے ہیں، آپ نے وہ بینک میں چیک دیا ہے، کیش نہیں ہوا، انہوں نے کہا جی اس کے پیسے ہی نہیں ہیں، تو آپ سیدھے تھانے میں وہ چیک لیں، اس کے اوپر وہ میمو لگا دیتے ہیں بینک والے، مور لگا کے کہ یہ اس کے پیسے نہیں ہیں یا دستخط نہیں ملتے یا جو بھی وہ اس کو وہ بتاتے ہیں، یا اکاؤنٹ بند ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کی کئی چیزیں ہوتی ہیں. بدنیتی والا چیک کی بدنیتی سے دیا گیا ہو تو آپ تھانے جائیں، تھانے میں SHO کو کہیں جی کہ FIR کاٹو، تو وہ FIR کاٹنے کا پابند ہے. لیکن اگر وہ FIR نہیں کاٹتا تو پھر آپ کو سیشن جج کی عدالت میں 22A/22P کی ریٹ پٹیشن فائل کرنی پڑے گی، اور وہ پٹیشن آپ فائل کریں گے وہاں پہ، اور وہ پھر سیشن جج آرڈر کرے گا کہ اس کا جو ہے FIR کاٹو. ٹھیک ہے، تو یہ دوستو یہ آپ کی FIR ہو گئی، اور اس کے بعد پھر پروسیس ہوگا اس کی گرفتاری کا، یہ وہ سارا. تو اس کی سزا بھی میں نے آپ کو 3 سال بتا دیے. اب یہ FIR کٹوانا کافی نہیں ہے. آپ نے FIR کٹوا دیا، آپ خوش ہو گئے کہ بھئی FIR ہو گئی ہے، نہیں، وہ ملزم گرفتار ہو جاتا ہے. گرفتار ہونے کے بعد مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد اس کی ضمانت ہو جاتی ہے. تو آپ کو کیا فائدہ؟ آپ نے 10 لاکھ روپے لینے تھے، آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہے اس کا. FIR کٹی ہے، ملزم گرفتار ہوئے، اس نے ضمانت کرا لی ہے، 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد کروا لی ہے. آپ کو FIR کٹوانے والے کو فائدہ نہیں ہے. آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ FIR کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں جی، آپ کو FIR کے بعد CPC کے جو آرڈر ہے 37 آرڈر کے تحت آپ کو سول کورٹ میں سول سوٹ کرنا چاہیے. اور یہ جو سول سوٹ ہوتا ہے نا آرڈر 37 کے تحت، وہ پرامپٹ ہوتا ہے. پرامپٹ کا مطلب ہے کہ وہ سمری ٹرائل ہوتا ہے. سمری ٹرائل کا مطلب ہے کہ وہ جلدی ہوتا ہے، جلدی، وہ لمبا نہیں ہوتا جیسے عام کیس لمبے ہوتے ہیں. وہ آپ کا 2 مہینے میں ہی اس کا فیصلہ ہو جائے گا. وہ نیگوشیشن انسٹرومنٹ والا کیس ہوگا، یعنی کہ آرڈر 37 والا جو ہوگا نا، وہ آپ کو دعویٰ بھی کرنا پڑے گا، تب آپ کو پیسے ملیں گے، تب آپ کو پیسے ملیں گے. یہ قانون ہے. تو آپ خالی FIR کروا کے خوش ہو جائیں، نہیں، آپ نے FIR بھی کروانی ہے اور پھر سول کورٹ میں وہ عدالت دعویٰ بھی کرنا ہے. دونوں کیس سائیڈ بائی سائیڈ چلیں گے. آپ کی مرضی ہے FIR نہ کٹوائیں، آپ دعویٰ کر دیں، آپ کی مرضی ہے. آپ کی مرضی ہے آپ صرف FIR کٹوا دیں. لیکن قانون کے مطابق آپ کو اگر مکمل جو ہے نا وہ ریمیڈی چاہیے، یا مکمل آپ کو ایک اپنے پیسے بھی چاہیے، تو آپ کو پھر دعویٰ بھی سول جج کے پاس کرنا پڑے گا. آرڈر 37 کا دعویٰ کرنا پڑے گا، جس میں فوری طور پہ آپ کا وہ ڈگری ہوگا. جب ڈگری ہو جائے گا تو ملزم کو پکڑا جائے گا، اور اس کے کوئی گھر، مکان، دکان جو بھی اس کا ہوگا وہ کرکی کر کے آپ کو 10 لاکھ روپے دے دیے جائیں گے کہ یہ لو جی. یہ طریقہ ہے. باقی FIR والے میں وہ پولیس گرفتار کرے گی، اور جو آرڈر 37 سول کورٹ والا ہے اس میں جو ہے وہ عدالت ڈگری کر کے آپ کو اس کے مکان، دکان کی کرکی کر کے پیسے لے کے دے گی. یہ فرق ہے دوستو. اب یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں چیک ڈسآنر کی. اگر اس کے باوجود بھی آپ کے ذہن میں کوئی ابہام ہو، یا آپ چیک دینے والے ہیں یا لینے والے ہیں یا ملزم ہیں، تو آپ ٹیلی فون کے اوپر میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور مشورہ کر سکتے ہیں. وہ مشورہ جو ہے مشورہ فری ہے، کیس فری نہیں ہے، مشورہ فری ہے. تو مشورے کے لیے میرا جناب یہ آپ ٹیلی فون نمبر نوٹ کریں. ایک تو میرا نام میں آپ کو بتا دوں کہ ملک منصف اوان ایڈوکیٹ، اور دفتر کا ایڈریس ہے 1 ٹرنر روڈ، لاہور ہائی کورٹ، لاہور. یہ ایڈریس ہے. اور ٹیلی فون نمبر ہے
030047257552. تو آپ اس میں رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کو انشاءاللہ مفت مشورہ دوں گا اور قانون کے مطابق آپ کو صحیح گائیڈ لائن دوں گا. ملزم ہیں یا مدعی ہیں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں جی. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ لوگوں کا بھلا ہو. خدا حافظ.